السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا، سب سے پہلے آپ لوگ حدیث پڑھنی ہے آج ہم نے، تو اس کے لیے آپ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو حدیث نمبر 17 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ حدیث ہے من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ من، جس کسی نے حج کیا بیت اللہ تعالیٰ کے گھر کا، فقضا پس پورے کیے، مناسکہ اس کے مناسک، وسلیمہ اور سلامت رہے، مسلمون باقی مسلمان، من سے، لسان ہی اس کی زبان سے، ویدہ اور اس کے ہاتھ سے، غفرہ تو بخش دیے جائیں گے، لہو اس کے لیے، ماں جو تقدمہ جو پہلے ہو گئے، من سے ذنبہ اس کے گناہ۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو حج جو ہے یہ ایک اجتماعی عبادت ہے، اور جو یہ ہے ہمیں صبر و تحمل کا جو ہے وہ درس دیتی ہے کہ آپس میں عفو درگزر کس طرح سے کرنا ہے، اور یہ ہجرت کے بعد جو ہے 9ویں سال جا کر یہ حج فرض ہوا مسلمانوں کے اوپر۔ تو حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ حج کے سلسلے میں مکہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اس موقع پر صبر و تحمل، عفو درگزر اور ایثار سے کام لیا جائے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کی زبان سے دل آزاری کی جائے، نہ ہاتھ سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ اس حدیث میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ جو حج اس اہتمام سے کیا جائے گا اس کے نتیجے میں انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی کہ چند باتیں اس حدیث کے اندر جو ہے بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حج جو ہے وہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہر مسلمان کے اوپر، بلکہ صاحب استطاعت کے جس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ رخت سفر باندھ سکے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے وَتَزَوِّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زاد راہ اختیار کر لیا کرو، اور سب سے بہترین زاد راہ کون سا ہے؟ وہ تقویٰ کا ہے کہ جب تم حج کے لیے جاؤ تو اپنا زاد راہ اختیار کر لیا کرو۔ اگر کسی کے پاس زاد راہ ہی نہیں ہے تو اس کو وہ جو ہے وہ زاد راہ کیا ہوتا ہے؟ سفر کے لیے اپنا ضروری سامان باندھنا۔ تو وہ اگر کسی کے پاس یہ زاد راہ ہی نہیں ہے تو اسے وہ حج اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب حج کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے کچھ چیزوں کا اہتمام، کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ دوران حج چونکہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، پوری دنیا سے جو ہے وہ طرح طرح کے لوگ جو ہے مسلمان اکٹھے ہو کر وہاں پہ آتے ہیں، تو اس وقت اگر جو ہے آپس کا تناؤ کا شکار ہو جائیں، جنگ و جدال آپس میں شروع کر دیں مسلمان، تو وہاں پہ جو ہے فضا جو ہے وہ نامناسب ہو جائے گی اور کبھی بھی جو ہے وہ حج نہیں کیا جا سکے گا۔ اس لیے سب سے پہلی جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے صبر و تحمل، عفو درگزر اور ایثار سے کام لیا جائے، تبھی جو ہے وہ حج کا جو ہے وہ فریضہ صحیح طریقے سے انجام دیا جا سکے گا۔ اگر ہم جو ہے حج ہے اس کے لفظی معنی دیکھیں، اس کا مطلب ہے زیارت کا ارادہ کرنا، اور اصطلاح میں دیکھیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر جو ہے وہ حج کی نیت سے جو ہے وہ رخت سفر باندھنا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کا ارادہ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حج۔ تو اصطلاح میں حج سے مراد مخصوص دنوں میں یعنی 8 سے 12 ذوالحجہ تک مخصوص دنوں میں مناسک ایمان کے ساتھ جو ہے خانہ کعبہ کا جو ہے وہ طواف کرنا اور باقی دیگر مناسک ادا کرنا، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حج کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ اسی طرح سے قرآن پاک کے اندر ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، استطاعت، صاحب استطاعت
ہو تو وہ اس کے گھر کا حج کرے، اور زندگی میں ایک بار جو ہے حج کرنا صاحب استطاعت کے اوپر وہ کیا ہے، فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ ایک بار حج کیا تھا، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسی کو جو ہے وہی اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ہے خطبہ حجۃ الوداع بھی ادا کیا تھا، جس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑے بڑے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں احکامات پہنچائے، جس طرح سے سارے جو ہے وہ رنگ و نسل کے جو بت توڑ دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت، جو سود کی حرمت وہاں پہ بیان کر دی گئی، اسی طرح سے دیگر جو احکامات جو ہیں وہ عورتوں کے لیے بہت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حق میں بہت سارے جو ہے وہ حقوق جو ہے وہ اس وقت نافذ کیے، اور بہت سارے جو ہے وہ احکامات مردوں کے اوپر جو ہے لاگو کیے۔ تو اصل میں جو چیز ہے، حج ہمیں جس چیز کا درس دیتا ہے وہ صبر و تحمل، عفو درگزر اور اصرار کا جو ہے وہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر ایک بہت ہی جو ہے وہ اہم چیز بیان کی گئی ہے کہ جس کسی نے جو ہے وہ بیت اللہ کا حج کیا اور اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان اس کے محفوظ رہے، تو اس کے دیگر گناہ جو وہ پہلے کر چکا ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور یہاں پہ دیکھ لیں، حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس کے اندر انسان اس طرح سے حج ادا کرے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان مومنین جو ہیں وہ محفوظ رہیں، تو اس حج کو حج مقبول یعنی کہ مبرور کہا جاتا ہے، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اسی حج کو جو ہے حج مقبول کا درجہ بھی عطا کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو پوری ایمانداری اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کریں، اور اس دوران کسی کو بھی تکلیف نہ دیں اور نہ ہی اس تکلیف کا باعث بنے، بلکہ محبت اور بھائی چارے کو پروان چڑھاتے ہوئے ہمیں ان جذبات کو جو ہے وہ فروغ دینا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔